السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری ناظرین۔ آج ہم پنجاب کے ایک اہم ترین ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں جس کو ہم بلے شاہ کا شہر بھی کہتے ہیں، اور یہ شہر ہے قصور کا۔ اور ہم اس کا جو سیاسی تجزیہ ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے، جو پولیٹیکل انالیسز ہیں وہ آپ کے سامنے آج میں رکھوں گا۔ تو اگر ہم ڈسٹرکٹ قصور کی بات کریں تو یہاں پہ قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ 4 حلقے ہیں، اور قصور جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ یہاں سے 3 سیٹس ایم این اے کی یہاں سے نکالی تھی۔ حالانکہ 2018 کا الیکشن جو ہے موسٹلی پاکستان تحریک انصاف کا جو اس ٹائم جو تھا وہ کافی عروج تھا اس ٹائم، لیکن قصور سے جو ہے وہ اس کے باوجود اپنے عروج کے باوجود یہاں سے سیٹ سے نہیں نکال سکی۔ نہ صرف وہ اپنی سیٹس یہاں سے نہیں نکال سکی بلکہ بڑے مارجن سے جو ہے وہ پی ٹی آئی یہاں سے ہاری تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے انہوں نے بڑے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو یہاں سے شکست دی تھی۔ تو آج ہم اس کے پہلے حلقے کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے NA 3131۔ اگر ہم اس کے پرانے حلقہ نمبر کی بات کریں تو یہ پرانا حلقہ نمبر تھا NA 137۔ تو اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو اس دفعہ اس قصور شہر جو ہے وہ بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی قصور سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اگر ہم 2018 کے الیکشن کی ہم یہاں سے بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی اور بڑے مارجن سے جو ہے وہ یہاں سے جیتے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے وہ تھے سعد وسیم اختر، انہوں نے 1,21,000 جو ہیں وہ ووٹ یہاں سے لیے اور وہ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ اور ان کے جو مقابلے کے اندر تھے جو کلوز تھے ان کے، وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے آصف علی ڈولہ، انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 42-43 ہزار کے قریب جو یہاں سے ووٹ لیے۔ تو آپ جیت کا مارجن جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تقریباً ون سائیڈڈ مقابلہ ہے وہ یہاں سے۔ اب اگر ہم سعد وسیم اختر کی بات کریں تو وہ آلریڈی 2013 میں بھی یہاں سے کامیاب ہو چکے تھے، پھر 2018 کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ یہاں سے ایک بڑے مارجن سے جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو یہاں پہ شکست دی۔ یہاں پہ جو تیسری نمایاں شخصیت ہیں وہ چودھری منظور حسین پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے ان کے امیدوار تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ 34,000 کے قریب جو ہے وہ یہاں سے ووٹ لیے تھے۔ چودھری منظور حسین جو ہے وہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور آپ ان کو موسٹلی جو ہے جو ڈفرینٹ ٹی وی چینلز ہیں اس کے پاس پی پی کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چوتھے بھی جو ہے وہ یہاں پہ امیدوار تھیں، وہ تھی ناصرہ نور میو، اور انہوں نے یہاں سے تقریباً 28,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ تو یہ 4 امیدوار تھے اس حلقے کے اندر جنہوں نے این اے کا الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا، اور یہاں سے جو بڑے واضح مارجن سے جو یہاں پہ شکست دی تھی وہ امیدوار تھے سعد وسیم اختر۔ اب اگر ہم 2024 کے الیکشن کی بات کریں تو زیادہ صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ کوئی چینج نہیں ہوئی سیاسی لحاظ سے۔ اگر ہم بات کریں امیدواروں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں اب بھی اس دفعہ جو ہیں وہ سعد وسیم اختر ہی ہیں، جو کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ الیکشن میں جیت گئے تھے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپل پارٹی کے چودھری منظور حسین جو ہیں وہ آج کل کیونکہ حلقے کے اندر کافی ایکٹیو بھی ہیں، بہت جو ہے وہ حلقے کی عوام کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ پچھلے الیکشن 2018 سے جو ہے وہ کافی بڑھے گا، کیونکہ وہ حلقے کے اندر اب کافی عرصے سے جو ہے وہ بالکل موجود ہے وہاں پہ، اور ووٹر سے مل رہے ہیں اور ان کو کنونس کر رہے ہیں، اور بھی سینئر رہنما بھی ہیں۔ اور پاکستان پیپل پارٹی کا جو ووٹر ہے، جو نظریاتی ووٹر ہے، وہ اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو یہاں پہ تھوڑے سے جو تبدیلی ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ 2 امیدوار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ موجود ہیں، اور دونوں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو قیادت ہے وہ ان کو ٹکٹ دے۔ ایک تو ہے مار محمد سلیم ایڈوکیٹ ہیں، وہ جو ہے وہ پی ٹی اے کا ٹکٹ یہاں سے لینا چاہ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ مقصود صابر انصاری ہیں، وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے کافی تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو اگر مقصود صابر انصاری کی ہم بات کریں تو وہ یہاں کے 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ایم پی اے کے امیدوار بھی تھے۔ تو زیادہ کوشش یہی ہے اور چانسز بھی یہی ہیں کہ جو ٹکٹ ہے وہ مقصود صابر انصاری کو جو ہے وہ قیادت دینا چاہ رہی ہے، کیونکہ وہ ایک تو پہلے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر، عوام کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں، اور ایک ان کی پہچان ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ وہ آلریڈی الیکشن کے اندر جا چکے ہیں۔ اور دوسری یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس ٹائم جو مس ناصرہ میو تھیں، انہوں نے آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا اور تقریباً جو انہوں نے 28,000 ووٹ لیے تھے، تو یہ ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک تھا۔ تو وہ یہاں پہ اس دفعہ جو ہے وہ پینل تشکیل دے رہی ہیں، جو کہ مقصود صابر انصاری صاحب ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا پینل جو ہے وہ یہاں پہ ایک اچھا پینل جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو اگر یہ پینل بن جاتا ہے تو پھر مقابلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ اچھا ہوگا۔ اور دوسرا جو ان کے امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے مار محمد سلیم ایڈوکیٹ، اگر وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مقصود صابر انصاری کو، تو پھر جو ہے وہ یہاں سے الیکشن بہترین ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دونوں ہی اپنی آزاد حیثیت کے اندر موجود رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جو نقصان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ لازمی ہوگا۔ تو اب اگر ہم بات کریں دونوں امیدواروں کی، جو کہ پہلے امیدوار تھے ناصرہ نور میو صاحبہ، اور اگر ہم بات کریں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی بات کریں، تو دونوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ اگر 30 40 ہزار اگر ہم ملاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ظاہری بات ہے ووٹ بینک بہت زیادہ موجود ہے، اور عوام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ووٹ دیں گی۔ تو ان کا جو ووٹ بینک ہے مل ملا کے اگر ہم کریں تو مقابلہ جو ہے وہ اچھا ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ لیکن فی الوقت جو ہے جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں، اگر ہم 2013 کے الیکشن کی بات کریں، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں وہ ابھی یہاں پہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کے درمیان بھی ابھی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ آپس میں بلڈ ہو چکا ہے کہ اگر ایک بندے کو جو ہے وہ الیکشن میں این اے کا ٹکٹ ملتا ہے تو دوسرا جو ہے امیدوار وہ اس کی سپورٹ کرے گا اور وہ نیچے پی پی کے حلقے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن لڑے گا۔ کیونکہ اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو جو ڈیفرنٹ سروے یہاں پہ سامنے آئے ہیں ان میں یہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہیں، جس میں جو سرفہرست مسئلہ ہے وہ پانی کے مسئلے مسائل ہیں اور سیوریج کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو کیونکہ زیر زمین پانی جو ہے وہ یہاں پہ کافی آلودہ ہو چکا ہے، تو ظاہری بات ہے جب ووٹر جو ہیں ان کے پاس جو امیدوار ہیں وہ آئیں گے تو اس کے سامنے ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کن کو ٹکٹ یہاں پہ دیتی ہے، کیونکہ دو امیدوار تو یہاں پہ کنفرم ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا امیدوار بھی یہاں پہ تقریباً کنفرم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی جو ہے وہ یہاں سے کنفرم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 8 فروری 2024 کو مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو وہاں پہ جیت جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے۔